حضرت بسا اوقات گھروں میں پلنے والی مرغیاں اذان اور بانگ دینا شروع کر دیتی ہیں. اذان اور بانگ ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو کیا ان کو فوراً ذبح کر دینا ضروری ہے؟ بعض لوگ ان کو منحوس سمجھ کر فوراً ذبح کر دیتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خلاف معمول اور خلاف فطرت سامنے آتی رہتی ہیں. اس میں مرغی بیچاری کا کیا قصور ہے کہ مرغی کو آپ نے منحوس قرار دے دیا؟ اب ایک عورت ہے، مثال کے طور پر عورت کی عام طور پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے لیکن کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی اگائے تو آپ اس کو منحوس کہیں گے کیا؟ اسی طرح بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک بھی ایسے ہیں کہ وہاں پر مردوں کی داڑھی پوری زندگی میں نہیں آتی ہے، ایک بال بھی نہیں آتا. ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا. کبھی کبھی صحابہ کرام ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک بال تھا لیکن سنت کا التزام دیکھیے کہ وہ اس ایک بال کا بھی خلال کیا کرتے تھے جب وضو کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام جو کہ دوست ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، آپ اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن نبی صلی منع فرمایا انہیں کہ نہیں، اس کا مذاق مت اڑاؤ. تو بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑھی، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، تو آپ ان کو بھی منحوس کہیں گے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لہٰذا اس کو گھر سے نکال دو، اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ لوگوں کا صرف وہم ہے، لوگوں کا ایک خیال ہے، باطل خیال ہے، لوگوں کے باطل گمان ہے کہ جو مرغی اذان دینا شروع کر دے تو یہ منحوس ہے، اگر یہ گھر میں رہے گی تو گھر میں نحوست پڑے گی، بے برکتی آئے گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اس وہم کو، اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. اور مطلقاً جو مرغ ہے، مرغ کی جو اذان یعنی بانگ جسے کہتے ہیں، یہ مرغ کی جو بانگ ہے اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغ اس وقت بانگ دیتا ہے جب کسی فرشتے کو دیکھتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کے بانگ کو، اذان کو برا بلا مت کہو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. کس کے لیے جگاتا ہے جی؟ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو اس لیے لوگوں کا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.